الحمد لله الذي يبدع الأخلاق والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ادب کا عشق زیر آسمان زرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. مصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیش. اس تیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. اس تیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے. جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے. کیا کروں ہے میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط. کیا کروں ہے میرے ارمانوں کی قاتل. کیا کروں ہے میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط. اس تیار پاک میں لازم ہے دل احتیاط. اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و صوت. اضطراب عشق کا اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و صوت. اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط، اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط. عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں. عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں ہے، مگر اس حسن کے رخسار کا دل احتیاط. اس حسن کے رخسار کا دل احتیاط. اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط. ان کے دامن تک پہنچ جائیں نہ چھینٹے خون کی. ان کے دامن تک پہنچ جائیں نہ چھینٹے خون کی. ہے تڑپنے میں بھی لازم مرغ بسم الاحتیاط. ہے تڑپنے میں بھی لازم مرغ بسم الاحتیاط. اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط. آپ بتاؤں تجھ کو میں ارشاد او ادنا کا راز. ارشاد او ادنا. آپ بتاؤں تجھ کو میں ارشاد
او ادنا کا راز ان کے ذکر قرب میں لازم ہے کامل احتیاط، ان کے ذکر قرب میں لازم ہے کامل احتیاط۔ اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط، صرف سدرہ تک رفاقت اور پھر عذر لطیف، صرف سدرہ تک رفاقت اور پھر عذر لطیف۔ عقل والو ہے ادائے عقل کامل احتیاط، عقل والو ہے ادائے عقل کامل احتیاط، صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، صرف اسی کو ہے، صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط، جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط۔ نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، نام پر توحید کے، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط۔ اگر خاموش رہوں میں تو اس سے کچھ ہے، سے کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و عالیہ رسالت میں درود شریف نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک بار اور حضرات السلام علیکم یا رسول اللہ، ایک بار اور حدیث شریف پیش فرمائیں۔ بعض اتفاقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں اتفاق سے، مگر جب غور کرتے ہیں تو بڑی حیرتناک بات نکلتی اس میں۔ آدمی رکھنے والا، سوچنے والا کچھ سوچ بچار کر کے نہیں رکھتا، سمجھا؟ مگر اگر غور کیجئے تو اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ نکل آتا۔ اب دیکھیے یہ جو جشن آپ منا رہے ہیں، اس میں 3 مجددین کی آپ یاد منا رہے ہیں۔ اور ترتیب بھی بڑی اچھی آپ نے رکھی ہے۔ تینوں تو مجدد ہیں، اس میں ایک غوث عالم ہے، ایک قطب عالم ہے، اور ایک مجدد اعظم ہے۔ کچھ آپ نے سمجھا؟ ہر کام ہر ایک کے لائق نہیں ہوتا۔ کام کرانے سے پہلے دیکھو اس کے لائق ہے کیا۔ یہی غلطی آپ کرتے ہیں، جس کے لائق کام نہیں اسے کھڑا کرتے معاملہ بگڑ جاتا۔ تھوڑی کی علامہ مولانا ہے تو لاؤڈ اسپیکر بھی فٹ کر سکتے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، جب نااہلوں کے سپرد کام کیا جائے تو قیامت کے انتظار کرو۔ قیامت کی خاص پہچان ہوگی کہ نااہلوں کے سپرد کام کیا جائے، یہ اس کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ ہاں تو میں یہ بتانا چاہتا کہ رب کریم کی منت قدیمہ، اس کی رحمت کائنات والوں پر یہ رہی، مسلمانوں پر یہ رہی ہے کہ جب بھی دین میں اضمحلال پیدا ہوا، دین سے
لوگ دور ہونے لگے، دین کی تازگی اور شادابی میں کچھ فرق آنے لگے، تو رب تبارک و تعالیٰ ایک جماعت ایسی پیدا کرتا ہے، وہ دین میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ 100 برس بہت ہوا کرتے ہیں، اس تازگی کے اثرات صدی کے اکثر حصے پر چھائے رہتے ہیں، پھر اس میں ہلال شروع ہو جاتا ہے، تو ضرورت ہوتی ہے دوسری صدی کے لیے کوئی تازہ کرنے والا موجود۔ اسی لیے سرکار نے خود ہی فرمایا ان اللہ یبعث بهذه الامه على راس كل من یجدد لها دینا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اس امت کے لیے مسلسل وہ ایسا کرے گا کہ صدی کے ایک صدی کے آخر دوسرے صدی کے شروع میں ایسے گروہ کو پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کیا، دین میں تازگی پیدا کرے۔ اب یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 1 ہوگا کہ 2 ہوں گے، 4 ہوں گے کہ 10 ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تعداد میں لفظ من جو استعمال ہوا ہے یہ عام، 1 بھی ہو تو لوگ صادق، زیادہ ہو تو صادق، اور جب دین کی تجدید پوری دنیا میں کرنی ہے تو 1 انسان کافی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے تجدیدی کارنامے سے وہی فائدہ اٹھا سکیں گے جو ہمارے علاقے کے لوگ، یا ہماری زبانیں سمجھتے ہوں، یا ہماری کتابیں وہاں تک پہنچ چکی ہوں، یا ہماری آواز وہاں تک پہنچ چکی ہوں، مگر جہاں تک کسی کی آواز ہی نہ پہنچے تو پھر اس کا کارنامہ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے عرب کا مجدد کوئی اور ہوگا، عجم کا مجدد کوئی اور ہوگا، افریقہ کا مجدد کوئی اور ہوگا، امریکہ کا مجدد کوئی اور ہوگا، جہاں دین کو اسمحلال ہوا اور اس محلال کو جس نے دور کر دیا اس شرط کے ساتھ تازگی ہو گئی۔ تو ایک دور میں بہت سارے مجددین ہوتے رہے، مگر شہرت جو ہے جس کو نصیب ہوئی، جس کے کارنامے زیادہ بڑھے ہوئے نظر آئے، لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کوئی مجدد ہوگا۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جب ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں تو کئی مجدد نہیں ہو سکتے۔ یہ تو خدا کی مہربانی ہے جہاں جتنے کو بنا دے۔ تو آپ نے ان سارے مجددین میں سے 3 کا انتخاب کیا۔ یاد تو آپ سبھی کی منا رہے ہیں، مگر 3 کا انتخاب کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو ایک تو 8ویں صدی ہجری کے مجدد، ایک 8ویں صدی ہجری کے مجدد، اور دوسرے 11ویں صدی ہجری کے مجدد، جن کو الف ثانی 10 کے بعد 11 شروع ہو، تو دوسرے کہاں سے 11ویں صدی ہجری کے مجدد، اور تیسرے 14ویں صدی ہجری کے مجدد۔ تو 8ویں صدی سے ایک لے لیا، پھر 11ویں سے ایک لے لیا، پھر آپ کے 14ویں سے ایک لے لیا، ایک لے لیا۔ یہ اہتمام آپ نے کیوں برتا؟ اچھا اتفاق دیکھیں کہ اس میں آپ نے ایک بات کی لحاظ کیا کہ ایک مجدد کے
3 صدی کے بعد جو مجدد آیا اس کا آپ نے نام لے لیا. 8-3-11 8-3-11 اور پھر 11-3-3 صدی کا فاصلے کا آپ نے لحاظ کیا. اور اس صدی میں جو سب سے زیادہ ممتاز نظر آیا, جو اس صدی میں سب سے زیادہ بڑا نظر آیا, اس کو آپ نے لے لیا. ارے بھائی دیکھو, اگر کچھ دوسرے کوئی چھوٹے نہ ہو تو بڑا کیسے کوئی بنے؟ اعظم اسی وقت ہوتا ہی ہے جب اس کے سوا بھی کچھ ہو. جب اس کے سوا کوئی نہیں تو اعظم کیسے؟ آپ ان کی یاد منا رہے ہیں. یہ دین کے تازہ کرنے والے محسنین ہیں. مگر ایک بات اور سمجھ لیں, جو کہا جاتا ہے یہ فلاں صدی کے مجدد, یہ فلاں صدی کے, اس کا مطلب یہ نہیں سمجھیے کہ اب اس کے آگے کی صدی میں ان ہدایت نہیں چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. ایک مجدد تو اپنی صدی کا ہوتا ہے, مگر اس کی ہدایت سے قیامت تک فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دور میں تازہ کر کے چلا گیا, اب اس کے بعد دوسرے کو تلاش کرو, اس کی ہدایت کو نظر انداز کر دو. تو ہم سب نے تو گویا نمائندگی کے طور پر ایک کا انتخاب کیا, ورنہ سارے جو دین کے مجدد ہیں جنہوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے, جنہوں نے دین کو تازہ کیا ہے, ان کی ہدایت کو ہمیں مشعل راہ بنانا ہے. قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے, قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے ستھرا کر لیا, جس نے اپنے کو اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. کامیابی بھی عجیب چیز ہے. اگر آپ غور کریں تو دنیا میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کامیابی کے حصول کے. کامیابی ایک ایسی چیز ہے کہ سبھی کا مقصود ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو کامیابی نہ چاہتا. مگر یہ ہے کہ پھر انسانوں میں مقصود تو ایک ہو گیا, مدعا ایک, مطلوب ایک, اختلاف کیوں؟ تو اختلاف یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ کامیابی حاصل کرنا سب چاہتے ہیں, مگر کامیابی کہتے کس کو, اس میں اختلاف. اب جو اس کو آپ کامیابی سمجھیں گے اسی کے پیچھے تو جائیں گے. کامیابی تو چاہیے, اب وہ کامیابی ملی کیسے؟ تو جس کو آپ کامیابی سمجھیں گے, اب کسی نے یہ سمجھ لیا کہ وقت کا سب سے بڑا دولت مند ہونا یہ ہے کامیابی, تو صرف دولت جمع کرنا ہی کامیابی ہے, تو وہ دولت جمع کرنے ہی کی فکر کرے گا, چاہے جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز طریقے. کوئی تخت و تاج کو کامیابی بنائے ہوئی ہے, کوئی کسی کو, ساری دنیا. اس میں کفر و ایمان کی تفریق نہیں. ایمان والا بھی کامیابی چاہتا ہے, کفر والا بھی کامیابی چاہتا ہے. مگر جیسا جیسا جس نے نقشہ بنا لیا اس کے اعتبار سے اس کی کوششیں. مگر سچی بات یہ ہے
کہ ہم جس کو کامیابی کہیں وہ کامیابی نہیں. کامیابی تو وہ ہے جس کو کامیابی کا دینے والا کامیابی کہتا ہے. اس لیے کہ جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں اس کے انجام سے ہم بے خبر. تو کامیابی کا صحیح تو فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو ابتدا بھی جانے انتہا بھی جانے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، اس نے اسی کو کامیابی سمجھا ہوا، تخت پر بیٹھا ہوا. اب سوچیں کتنا بڑا کامیاب انسان، مگر اس کامیاب انسان کا حشر کیا ہوا کہ اسی کے ماننے والے اس کے سر پہ جوتے لگا رہے، تخت پر بیٹھ کے جوتا کھائے. زمین غریب مفلس جوتا کھائے تو اتنی حیرت کی بات نہیں، تخت پر بیٹھ کے جوتا کھائے اور لطف اپنے دشمنوں سے نہیں پوجنے والوں کا جوتا کھائے. جو ایک وقت پوج رہا ہے دوسرے کو جوتا مار رہا. ایسا ناکام ملے گا کوئی؟ فرعون اگر بادشاہت اور حکومت کامیابی ہے تو یہ تو کامیاب لوگوں کا نام ہونا چاہیے. خیال کرو، اسلام ہم کو کامیاب کرنا چاہتا. اسلام جو ہے وہ کامیابی کامیابی کا راستہ دکھانے آیا اور سبھی کو دکھانے آیا. اسلام سبھی کو کامیاب کرنا چاہتا. اسلام صرف رئیسوں کا دین نہیں، صرف مالداروں کا دین نہیں، اسلام غریبوں کا بھی دین ہے. اسلام صرف کھانے والوں کا دین نہیں، اسلام بھوکھوں کا بھی دین ہے. اسلام صرف تاجداروں کا دین نہیں، فقیروں اور درویشوں کا بھی دین. اسلام صرف علم والوں کا دین نہیں ہے، جاہلوں کا بھی دین ہے. اور جب اسلام سب کو کامیاب کرنا چاہتا تو اسے ایک ایسا فارمولہ دینا ہے جس کو اختیار کر کے عالم بھی کامیاب ہو، جاہل بھی کامیاب ہو، فقیر بھی کامیاب ہو، تاجدار بھی کامیاب ہو، بھوکا بھی کامیاب ہو، کھانے والا بھی کامیاب ہو. وہ ایسا اسے فارمولہ دینا ہے. اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ کامیاب وہ ہے جو تخت و تاج والا ہو، جو تن تنا و تن تڑاک والا ہو، جو لشکر و سپاہ والا ہو، تو بادشاہ تو کامیاب ہو گئے، غریب کامیاب رہ سکے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ کامیاب وہ ہے جو چٹائی پر بیٹھنے والا ہو، کمبلی لپیٹنے والا ہو، خیموں میں رہنے والا ہو، تو غریب تو ہو گئے، دولت والے کامیاب نہ ہو سکے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ کامیاب وہ ہے جو علم والا ہو، تو علم والے تو ہو گئے، مگر جو جہالت والے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو کامیابی کا اس نے ایسا فارمولہ پیش ہی نہیں کیا، کامیابی کا ایسا فارمولہ نہیں پیش کیا کہ سب کامیاب نہ ہو، ایسا فارمولہ کہ سب کامیاب ہو، بلکہ ایسا فارمولہ پیش کیا کہ بھوکا کامیاب، کھانے والا ناکام. ایسا فارمولہ پیش کر دیا جیسے بھی حالات دیکھے گئے کہ جو خنجر کے نیچے ہے وہ کامیاب، جو چلا رہا ہے وہ ناکام. ایسا فارمولہ اس نے پیش کیا. شیخ الاسلام جو چٹائی پر ہے وہ کامیاب، جو تخت پر ہے وہ ناکام. ایسا فارمولہ اس نے پیش کیا. تو معلوم ہوا کہ کامیابی تک کا تعلق یہ دنیا نہیں ہے،
دنیا کی گہما گہمی نہیں ہے، کامیابی تمہیں یہاں نہیں مل سکتی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس دنیا کی تگ و دو کی ضرورت نہیں، فضاؤں میں تیرنے کی ضرورت نہیں، دریا کا کلیجہ چیرنے کی ضرورت نہیں، ہائیڈروجن بم کے تجربات کی ضرورت نہیں، ایٹم بم کے بنانے کی ضرورت نہیں، آسمانوں پر پرواز کرنے کی ضرورت نہیں، مریخ پر کمر ڈالنے کی ضرورت نہیں، سورج کی شعاؤں کی تصویر کی ضرورت نہیں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اسی کو ستھرا کر لو۔ ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اسی کو ستھرا کر لو۔ تم ساری دنیا میں دوڑ لگا رہے ہو، مگر ایک دنیا ہے جس کا نام دل ہے، جس کا نام دل ہے۔ اگر یہ ستھرا ہے تو تم کہیں بھی ہو کامیاب ہو، اگر دل ستھرا ہے تو تم کہیں بھی ہو کامیاب ہو، اور اگر دل میں گندگی ہے تو کہیں بھی ہو ناکام ہو۔ دل کی زندگی ہے پاکیزگی، دل کی موت ہے گندگی، دل کی موت ہے گندگی۔ دل اگر مردہ ہے تو تمہیں کامیابی کبھی نہیں ملتی، اور دل اگر زندہ ہے تو تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دل کو ستھرا کر لو۔ یہ چھوٹا سا دل، ویسے کیا لوگ کوئی عجیب عادت ہے، اپنا قصور دوسرے کے سر پہ ڈال دینا اور بڑا سکون ہو جاتا۔ جب ہم کسی کے دل پہ کڑی نظر رکھتے ہیں تو اپنے دل کو برا نہیں کہتا، دل کو نہیں برا کہتا، کہتا ہے کیا بتائیں زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا۔ یعنی دل کا کوئی قصور نہیں، زمانے کا قصور، زمانہ بدل گیا، اور سچی بات نہیں کہتا۔ اگر ہم اس سے پوچھیں کیا زمانہ بدل گیا، کیا زمین بدل گئی، کیا آسمان بدل گیا، کیا چاند و سورج بدل گئے، کیا دریا کی روانی بدل گئی، کیا آبشار کے نغمے بدل گئے، کیا پھولوں کی مہک بدل گئی، کیا بلبل کی چہک بدل گئی، کیا موتی کی دمک بدل گئی؟ بولو کیا بدلا؟ کیا ہوائیں بدل گئیں، کیا فضائیں بدل گئیں؟ نہیں دوستو، غلط کہتے ہو، کچھ بھی نہیں بدلا۔ یہ زمین کا فرش وہی ہے، یہ آسمان کا شامیانہ وہی ہے، یہ چاند و سورج کے چراغ وہی ہیں، یہ ستاروں کی قندیلیں وہی ہیں، کچھ نہیں بدلا۔ سچی بات کہہ دے، دل بدل گیا۔ ساری چیز اپنی جگہ پر ہے، صرف دل بدل گیا ہے تو سب کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا، سب کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر دل سنور جائے تو دنیا سنور جائے، دل بگڑ جائے تو دنیا بگڑ جائے۔ یہ عجیب چیز ہے دوستو جس کو کہتے ہیں دل۔ میں کہنے والے تو اگر فرض کرو زمانے کی طرف الزام نہیں رکھتے اور اپنی ہی طرف توجہ کرتے ہیں تو عجیب انداز کی بات کرتے ہیں، ارے کیا بتائیں، آنکھ بہک گئی، آنکھ بہک گئی، قدم بہک گئے، قلم بہک گئے، زبان بہک گئی، زبان بہک گئی، قلم بہک گیا، دل۔ سچی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، نہ آنکھ بہکی، نہ قلم بہکا، نہ زبان بہکی، نہ قدم بہکے، سب سے پہلے دل بہکا۔ دل بہکا تو نظر بہک گئی، دل بہکا تو کان بہک گئے، دل بہکا تو قلم بہک گئے، دل بہکا تو قلم بہک گئے، تو سب سے پہلے دل بہکتا ہے۔ یہ ہاتھ پیر نہیں بہکتے، ہاتھ پیر نہیں بہکتے، پہلے دل بہکتا ہے۔ جب دل بہک جاتا ہے تو سب بہک جاتے ہیں، اور دل ستھرا ہو جائے تو نہ نظر بہکے نہ قلم بہکے۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب دل نہیں بہکا ہے صرف قلم بہکا، دل نہیں بہکا ہے صرف قلم بہکا ہے، دل نہیں بہکا ہے صرف زبان بہکی ہے، دل نہیں بہکا ہے صرف قدم بہکا ہے۔ وہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دوسرے کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ سچی بات تو یہ پہلے دل بہکا پھر قلم بہکا، پہلے دل بہکا ہے پھر قلم پھر قدم پھر زبان پھر نظر بہکی ہے۔ یہی معاملہ، اس کو ستھرا کر لینا یہ بہت ہی ضروری، مگر مشکل یہ ہے کہ اس کو پاک کریں تو کیسے؟ بات کہنا تو بہت آسان ہے کہ اس کو ستھرا کر لو ستھرا کر لو، مشکل یہ ہے کہ پاک کیسے کریں۔ بھائی دیکھو، جس چیز کو آپ پاک کرنا چاہیں پہلے اس کی گندگی پتہ بھی تو لگے،
جس کی گندگی کا آپ کو علم ہی نہ ہو آپ صاف کیا کریں گے؟ ایسی بات نہیں کہ صاف کرنے کے طریقے آپ کو نہیں معلوم. کپڑا دے دوں تو صاف کر دیں, برتن دے دوں تو صاف کر دیں, کوئی سامان دے دوں تو صاف کر دیں. صاف کرنے کے طریقے آپ کو خوب معلوم ہے. مگر اگر کوئی کہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, اس سے کہو کہ صاحب آپ ہمارا دل صاف کر دیجیے, تو وہ کہا بھائی دل کی بیماری کا جو ہے پتہ ہی نہیں ہے تو علاج کیا کریں گے؟ معلوم ہوا کہ حکیم علاج اسی بیماری کا کر سکتا ہے جس بیماری کا پتہ ہو. صرف ڈبہ لے کر حکیموں والا بیٹھ جانے سے کوئی حکیم نہیں ہوتا, حکیموں کی صورت بنا لینے سے کوئی حکیم نہیں ہوتا, حکیموں کے طریقے کو اپنا لینے کے کوئی حکیم نہیں بنتا. مگر اب کیا پتا ہے دنیا بھی عجیب ہے نا کہ نقالی اتنا عام ہو گئی ہے کہ کسی طبقے میں بھی چلو جاؤ نقال ملیں گے. حکیموں کی نقل, ڈاکٹروں کی نقل, عالموں کی نقل, پیروں کی نقل, فقیروں کی نقل, درویشوں کی نقل. اتنے نقال والی دنیا ہے کہ اصلی کا پتہ لگانا مشکل ہے. یعنی اب تو دواؤں کی بھی نقل ہونے لگے. بیچارے سب لکھتے ہیں کہ نقلی لوگوں سے بچو, نقلی دواؤں سے بچو, نقلی لوگوں سے بچو, نقلی دواؤں سے بچو, نقلی چیزوں سے بچو. اس قدر اچھا ایک بات ہے کہ یہ نقل ہے کہ اصل اس کا پتہ نہیں چلتا. کب چلتا ہے؟ جب نقصان ہوتا کہ ہم جس کے پیچھے چلے تھے وہ نقلی تھا, اصلی نہیں تھا. آپ نے لا کے ہمیں ٹیبلٹ دے دیا, ہم کیا نقلی ہے کیسے لی, اور کھا کے جب حالت خراب ہوئی تو سمجھ لیا کہ کچھ ہو نہیں تھا. شکل وہی ہے, صورت وہی ہے, نمبر وہی, مگر ہے نقلی. تو یہ سماجی قریب ہے کہ اصلی اور نقلی کا پتہ لگانا اتنا مشکل ہو گیا ہے. اچھا اس سے ایک فائدہ نقلیوں کو تو ضرور ہو کہ اصلیوں کے نام پر ان کی بھی گاڑی چل رہی ہے. سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو پوچھو امریکہ والوں سے, برطانیہ والوں سے, دل صاف کرنے کا کوئی ہے نسخہ کوئی؟ کپڑا صاف کرو, بدن صاف کرو, برتن صاف کرو, گھر صاف کرو, یہ صاف کرو, ہزار طریقہ تو نہیں جاؤ. دل کا بات یہ ہے کپڑے کیسے گندے ہوتے ہیں مجھے معلوم ہے, جسم کیسے گندا ہوتا ہے مجھے معلوم ہے, زمین کیسے گندی ہوتی ہے مجھے معلوم, اس کی گندگی معلوم, اس کا طریقہ میں نے. دل ایسے گندا ہوگا دل. اب کسی ایسے حکیم کے پاس جاؤ نظر ڈالے تو دل کی گندگی دیکھ لے. کسی ایسے حکیم کے پاس جاؤ جب مرض ہی کا پتہ نہیں ہوگا تو علاج کرے گا. مرض پتہ نہیں تو علاج کیسے؟ ایسے حکیم کی ضرورت ہے جو مرض کو سمجھے, اور نہیں سمجھے گا تو مرض رہے مریض چلا جائے. وہ آپ نے بار بار سنا ہوگا ایک حکیم صاحب جب قبرستان جاتے تھے تو اپنا چہرہ چھپا لیتے. قبرستان جب جاتے تھے چہرہ چھپا لیتے تھے. لوگوں نے کہا کیا طریقہ, آپ قبرستان جاتے ہیں چھپا لیتے ہیں؟ کہا یہاں کے مردوں سے مجھے شرم آتی ہے, یہ میری ہی علاج سے یہاں آئے. وہ بھی کوئی حکیم جنت ہاتھ رکھ کے دل کی دھڑکن نہ شمار کرے. ضرورت ہے ایک ایسے حکیم کی جو دل کی مرض کو سمجھے, دل کی مرض کو سمجھے. ہمیں تو کہا کہ اپنے کو سرا کر لو, ہم کہاں جائیں اپنے کو سرا کرنے, ہم کہاں جائیں اپنے دل کی تصفیے کے لیے, ہم کہاں جائیں اپنے دل کے تزکیے کے لیے. قربان جاؤ قرآن کے اوپر, اس نے کہا بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا رسول ہے, وہ یزکیہم, رسول ہے جو دل کو صلاح کرتا ہے. کیسے لوگ آئے صاف ہو گئے, کیسے لوگ آئے جہالت لے کر آئے, عالم بن گئے, ظلم لے کر آئے,
عادل بن گئے، عزم لے کر آئے، صادق بن گئے، بے حیائی لے کر آئے، حیا والے بن گئے، بے عصمتی لے کر آئے، عصمت والے بن گئے، غلامی لے کر آئے، آقا بن گئے۔ آؤ دل وہاں صاف ہوگا جہاں بلال حبشی کا دل صاف ہوا ہے، جہاں سلمان فارسی کا دل صاف ہوا ہے، جہاں ابو ذر غفاری کا دل صاف ہوا ہے، جہاں صہیب رومی کا دل صاف ہوا ہے۔ دل صاف کرنے والی فیکٹری صرف مدینہ منورہ میں، دل صاف کرنے والا مرکز گنبد خضرا میں۔ اور اس کو جب دل صاف کرنا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے دوری بوجھ کا کوئی اثر، جہاں ڈال دے نظر دل صاف۔ ارے بتاؤ سورج تمہاری زمین پکڑتا یہاں آ کے واقع کرتا، چوتھے آسمان پر ہے سورج اور وہیں سے یہاں کی زمین پاک کرتا۔ یہاں کی زمین اپنی کرنیں اس نے ڈالی، نجاست غائب، نجاست غائب، اور پاک کرنے والے کی شرط دیکھو کہ نجاست تو غائب ہو گئی، کرن نجس نہ ہو سکی، جس کے ذریعہ کرن جو ہے وہ نجس نہ ہو سکی، انہی کرنوں سے نجاستیں اٹھی، انہی کرنوں سے نجاستیں اڑی، مگر کرن کو نجس نہ بنا سکی، اور کرن نے ان کو پاک کر دیا، کرن نے ان کو پاک کر دیا۔ تو صرف یہ نجاستیں اڑاتی نہیں ہے، نجاست کو طہارت دے دیتی ہے، نجاست کو طہارت دیتی ہیں۔ تو میرے رسول آفتاب مدینہ کی جب کرنیں ہم گنہگاروں پر پڑتی ہیں تو ہمارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتی ہیں۔ پاک کرنے والا تو وہی ہے، آپ وہی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جانتے ہیں کہ بیماری کیا ہے۔ بعض ایسی بیماریاں ہیں جو آپ دیکھ کر کے نہیں معلوم کر سکتے۔ اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں، اسی طرح کے دور میں بھی ایسا آج تک اعلیٰ ایجاد ہوا جو دل کے کفر کو بتا دے، جو شرک کو بتا دے، جو حسد کو بتا دے، جو کینہ کپٹ کو بتا دے، جو بغض و اناد کو بتا دے۔ ایسا اعلیٰ آج تک نہیں ایجاد ہوا، آج تک کی ایسی ترقی کے بعد بھی۔ مگر نبی کا حال یہ ہے کہ جو سامنے آتا تھا سرکار اس کو دیکھ کر ہی اس کے دل کی حرکتوں کو بتا دیتے تھے، اس کے دل کی حرکتوں بلکہ اس کے مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سرکار اس کے مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مستقبل کون، مستقبل کیا۔ تم نے نہیں سنا، بار بار سنا۔ ایک شخص اٹھا تو غصے میں اٹھا، جلال کی کیفیت لے کر اٹھا، ننگی تلوار لے کر اٹھا، برا ارادہ لے کر اٹھا، قتل رسول کا منصوبہ لے کے اٹھا۔ دل کتنا گندا، دل کتنا ناپاک، مگر جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس، جا رہا ہے معالج روحانی کے پاس، جا رہا ہے طبیب کے پاس، اور اس کے بعد اس کے دل کو صاف کرنے میں نہ رسول نے کوئی کیپسول کھلایا، نہ کوئی ٹیبلٹ کھلائی، نہ کوئی سیرپ، نہ ریاضت مجاہدہ کا کوئی طریقہ بتایا۔ نظر ڈالی، دل صاف ہوا، دنیا نے دیکھ لیا کہ عمر سوئے نبی ہے، اور نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سمجھ گئی۔ ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، ویسے عبادت و ریاضت سے بھی دل صاف ہوتا ہے۔ آپ عبادت کرتے جائیں، ریاضت کرتے جائیں تو اس سے دل صاف ہوتا ہے، مگر اس میں دیر لگتی ہے، اور دل صاف ہوگا اس کا یقین نہیں، اس لیے کہ جیسی عبادت ویسے ہی تو نتیجہ۔ اگر ایسی عبادت کہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں مسجد میں تو دماغ بازار سیر کر رہا، وہ عبادت کیا دل صاف کرے گی؟ دماغ کہیں اور ہے، وہ عبادت سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ ایک ہے
عبادت کے قانونی حیثیت سے عبادت کو کر لینا، قانونی تقاضے پورا کر لینا. تو قانونی تقاضا پورا کرنا آسان ہے. علماء نے جس طرح نماز پڑھنے کو بتایا صحیح اسی انداز سے آپ وضو کیجئے، آپ کو صاف رہیے، اور جیسے رکوع سجود وغیرہ ارکان بتائیں. قانونی عبادت تو ہو گئی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے نماز چھوڑی، مگر اس عبادت سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں جب تک اس عبادت میں احسان والی کیفیت کا داخل، خشوع خضوع والی کیفیت کا داخل ہو، توجہ اللہ والی کیفیت میں داخل ہو، بس آپ نے ڈیوٹی کر. مگر یہ عبادت اس لائق نہیں ہے کہ جو دل کی تطہیر کر سکے. مگر ٹھیک ہے جن کی عبادت اس لائق ہے کہ دل کو صاف و مصفہ مزکہ کرے، وہ بھی تاخیر سے، محنت سے بھی ہو سکتی ہے. مگر دل کی صفائی کسی کامل نظر، جو نظر سے دل کی صفائی ہوتی ہے وہ عبادت سے نہیں ہوتی. عبادت سے تو صفائی ہونے میں وقت لگتا ہے اور نظر سے صفائی ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا. ایک نظر ڈال دے صاف. اسی لیے صحابہ کرام کہ طہارت نفس، نظافت طبع کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اس لیے کہ عبادت سے ان کا دل صاف نہیں ہوا ہے، نگاہ مصطفیٰ سے صاف. نگاہ مصطفیٰ جب دل صاف ہو جائے تو ساری عبادت ویسے ہی ہوگی. اس لیے دل ہی تو ہے بہکانے والا، اور وہ پہلے تیار. ارے جناب دل کا مقام بڑا اونچا ہے. دل یہ تجلیات الہی کا مرکز ہے، اور مومن کا دل قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہے. تو دل کی حیثیت کیا ہے؟ کعبہ. دل کی حیثیت کیا ہے؟ کعبہ. اور اس میں اگر دنیا آ گئی تو یہ سب بت. اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس نے اپنے کعبے میں کتنے بت رکھے. کتنے بت رکھے؟ یہ کعبہ قلب المومن عرش اللہ. اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت بایزید بستامی، ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں عرش الہی سر پہ لے کے چل رہا ہوں. عرش الہی سر پہ لے کے چل رہا ہوں تو سوچا چلو بستام شہر میں بایزید بستامی سے اس کی تعبیر پوچھی جائے. یہاں آئے تو سنا حضرت کا وصال ہو گیا. افسوس ہوا، مگر سوچا چلو یہ بھی قسمت کی بات ہے، کم از کم کانٹھا دینے کی سعادت ملے گی. اور اس کانٹھا دینے میں بیچارے اتنے پریشان ہوئے کہ پہنچنے میں بڑی دقت، اور کیسے پہنچتے جنازے کے نیچے پہنچ گئے. اب جنازے کے نیچے چل رہے ہیں، وہ کانٹھا دینے کی تو نوبت نہیں آئی، مگر جنازے کے نیچے پہنچ گئے دھکا کھا کر کے. اب اسی کے پیچھے اب کچھ سکون ملا ان کو، دھکے تو نہیں لگ رہے. اب نیچے جا رہے ہیں اور دل میں کہتے ہیں حضور ہم تو آئے تھے تعبیر پوچھنے کے لیے، ہم نے یہ خواب دیکھا کہ میں عرش الہی کو لے کے جا رہا ہوں، میرے سر پر عرش الہی کو لے کر. تو حضرت بایزید بستامی آواز دیتے ہیں ارے یہی تو تیرے خواب کی تعبیر ہے، بایزید کا دل تیرے سر پر ہے. قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب الہی ہے. اب آپ اس کعبے کے اندر اس کو کیسا سجاتے ہیں؟ دیکھو جن کا دل ستھرا ہو جاتا ہے نا تو دل میں تو کچھ نہیں رہتا. ستھرا کرنے کی بڑی قسمیں ہیں. کفر و شرک سے پاک کرنا ہے دل کو تو ایمان سے کفر و شرک، تو سارے ایمان والے ہیں. کفر و شرک سے سب کا دل پاک، اس میں کوئی شک کی بات.
اور دوسرے گناہوں سے پاک کرنا ہو تو اس میں عبادت و ریاضت، اور سب سے زیادہ مؤثر کسی کامل کی نظر. مگر دل کو تمام تفکرات اور دنیاوی خیالات سے پاک کرنا ہو تو یہ کیسا حاصل ہو؟ یہ تو صرف کسی کامل کی نظری سے حاصل ہو، یہ محنت سے نہیں حاصل ہو. اس کے لیے کامل کی نظری ہو تو پھر ایسے لوگ بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں. ایک بات بتاؤ، کشتی دریا میں ہو تو کشتی کو کوئی خطرہ نہیں، اور دریا کشتی میں ہو تو خطرناک بات یہ نہیں ہے کہ کشتی دریا میں، خطرناک بات یہ ہے کہ دریا کشتی میں. تو جن کا دل صاف ہوتا ہے ان کا دل تفکرات پر ایسا ہی رہتا ہے جیسے کشتی دریا. دل میں تفکر نہیں ہوتا، باہر ہوتا. دل سے دل باہر ہوتا اور دل اس پہ تیر رہا ہے، اندر تو کوئی نہیں. تو تفکرات اگر دریا ہے، دل کشتی، اور اگر کہیں دل میں تفکرات آ جائے تو وہ دل کی تباہی. تو دل کی پوزیشن کیا کہ اگر تم تفکرات سے دل کو پاک کر لو، دنیاوی خیالات سے دل کو پاک کر لو، تو یہ سارے خیالات دریا کی شکل میں ہوں گے، دل اس کے اوپر تیرے گا. تو یہ بات ہے، دل دنیا میں ہو یہ برائی نہیں ہے، دنیا دل میں ہو یہ برائی ہے. دل دنیا میں رہنا یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، دنیا دل میں ہو. دل تفکرات کے دریا پہ تیرے یہ برائی نہیں، تفکرات دل میں ہو. دل کی ایسی جب کعبہ ہے تو بت نہ بناؤ، اس میں بساؤ. مگر لوگوں نے بسا لیا. تو یہ خیال غیر کیسے نکلے؟ یہ خیال غیر کی مثال بت ہے. یہ خیال غیر، یہ احسانی کیفیت کیسے ادا ہو؟ یہ کیسے پتہ چلے کہ عبادت کرنے والا خدا کی عبادت ایسے کرے گویا کہ خدا کو وہ دیکھ رہا ہے. انت عبد اللہ کانک تراہ، ایسا خدا کو پوجو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ خیال نہ تو کم سے کم یہ خیال تو پیدا کر لو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ خیال تو پیدا کر لو، یہ کیفیت کیسے پیدا ہو؟ جب اس سوال کا جواب ہو تو قرآن نے کہا، بندے تو نے دیکھا نہیں، میرے گھر میں میرے دشمنوں نے لا کے بت بتا دی، بت بتا بسا لیے. کتنے؟ ایک دو نہیں، 360 بت بتا. ان بتوں کو نکاح، ان بتوں کو نکاح کس نے؟ ایک بات بتاؤ، اور کب تک رہے؟ تقریباً 500 برس سے زیادہ. 500 برس تک خدا نے اپنے گھر میں بتوں کو رہنے دیا. حالانکہ وہ چاہتا تو ایک پل کے لیے بھی نہ رہتے. خدا چاہتا تو کسی کی ہمت تھی کہ بت لاتا. ارے اس نے جب چاہا تو ابرہا کے موٹے موٹے ہاتھی، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے کنکریوں کی تاب نہیں لا سکے. جب اس واقعے طرح میں کبھی اشارہ کرتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ کنکریاں کون سے ایٹمی ذرات تھے. اتنے ہوشیار ذرات کی دشمنوں کو مارا، اپنوں کو نہیں مارا. اور یہ پہلا اسلامی ہوائی حملہ تھا. اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس حملے کا ابھی تک جواب نہیں ہوا. تمہارا ایٹم بم تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، جنہیں دیکھا کہ اس نے بنایا. مگر یہ ہوائی حملہ دیکھی تو کیا ممکن تھا، مگر نہیں رہنے دیا. کچھ دکھانا تھا، رہنے دیا.
آنے دو میرے محبوب، میرا کعبہ وہی صاف کرے، میرا کعبہ 500 صدی کا فاصلہ ہو جائے تو ہو جائے، مگر یہ نذیر بننا چاہیے کہ خدا کے گھر کو محبوب خدا نے صاف کیا، خدا کے گھر کو محبوب خدا نے صاف کیا۔ اب قیامت تک نذیر مل جائے گی کہ دل کو خدا کا گھر بنانے والوں، اب خدا کے گھر کو جس نے صاف کیا تھا وہی تیرا گھر صاف کرے گا، وہی تیرا گھر صاف کرے گا۔ مگر سنو، جب رسول کعبہ کو صاف کر رہے تھے تو رسول کعبے کے اندر گئے، جب اندر گئے تو اندر والی چیز باہر ہو گئی، جب رسول اندر گئے تو اندر والی چیز باہر ہو گئی۔ تو تم بھی چاہتے ہو کہ دل تفکر سے آزاد ہو جائے، دنیاوی بتوں سے آزاد ہو جائے، تو رسول کو اپنے سینے میں لے لو، جو سینے میں ہوگا وہ باہر ہوگا۔ کوئی سینہ جس میں نہ ہو، کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، زیبائش مکہ ہے، زیبائش ہے۔ آپ خیال کریں کہ دل کا ستھرا کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس نے دل کو ستھرا کر لیا، جس نے دل کو صاف مزکو مصفا کر لیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ یہاں آپ سوچیں گے کہ پہلے ستھرا کر لیں پھر ذکر کریں، پھر نماز پڑھیں۔ نماز سے ستھرا ہوگا، یہ ستھرے ہونے کے بعد نماز ہوگی۔ دل کو ذکر الہی سے صاف کریں گے یا صاف کرنے کے بعد ذکر کریں گے؟ دادا دیکھیں نا، ویسے ظاہری کلمات سے کیا ملتا ہے رنگ؟ قد افلح من تزکیٰ، پہلے اپنے کو ستھرا کیا، اپنے رب کا نام بھی یاد کی اور نماز پڑھی، تو پھر اس سے جو ایک مفہوم بظاہر آپ سمجھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ پہلے دل کو ستھرا کرو، پھر رب کی یاد کرو، پھر نماز پڑھو۔ ٹھیک ہو؟ تو کیا ایسے ہوگا؟ بغیر ذکر الہی کے دل ستھرا ہو جائے گا؟ بغیر نماز عبادت اور ریاضت کے بغیر دل ستھرا ہو جائے گا؟ اس کا ذکر بعد میں کیوں؟ کامیابی کا نسخہ تو یہ ہے کہ ایمان و عمل سے کامیابی ملتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل۔ اور یہاں ایسا نسخہ، پہلے دل صاف کرو، پہلے دل صاف کرو، پھر ذکر کرو، پھر نماز پڑھو، پھر کامیاب۔ چند منٹ کی بات ہو رہی، دیکھو خدا کی عبادت، خدا کا ذکر دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو دل صاف ہونے سے پہلے، ایک دل صاف ہونے کے بعد۔ پہلے دل صاف ہونے سے پہلے ہم نے شروع کیا، اور جب دل صاف ہو گیا پھر بھی ہم نے سلسلہ جاری رکھا۔ تو ایک ذکر وہ ہے دل صاف ہونے سے پہلے، پہلے دل نہیں صاف تھا، ایمان لائے، کفر شرک سے پاک ہوا، پھر کچھ اور کمی رہی، عبادت کیا تو نیکیوں سے ہوا۔ اب جب دل صاف ہوا پھر ہم ذکر میں لگے رہے، عبادت کرنے لگے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ قلب کا تصفیہ، قلب کی صفائی عبادت و ریاضت چاہتی ہے۔ پہلے بھی عبادت و ریاضت، بعد میں بھی عبادت و ریاضت، مگر یہ سمجھ لو کہ دل کی صفائی سے پہلے والی جو عبادت و ریاضت ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو وہ عبادت و ریاضت ہے جو دل کے صفائی کے بعد ہوتے ہیں۔
سجدے نہیں ہیں جو دل کی صفائی سے پہلے ہوئے. کامیابی کی ضمانت وہ سجدے ہیں جو دل کی صفائی کے بعد ہو رہے ہیں, جو دل کی صفائی کے بعد ہو رہے ہیں. اور وہ تو آپ کی محنت تھی نا, اور دل کی صفائی بعد جو کچھ ہو رہا سب خدا کا ہو رہا ہے, سب خدا کا فضل ہے. اور واقعی دوستو اس سے پتہ یہ چلا کہ دل اگر صاف نہیں ہے تو ریاضت و عبادت ذکر کرتے رہو, کامیابی نہیں. میں اس کامیابی کی بات کروں جس کو خدا خود کامیابی قرار دے. آپ کرتے رہے, عبادت کرتے رہے, محنت کرتے رہے, اور محنت کرنے والے محنت کا بھی کچھ پھل ملتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. کم سے کم فرض واجب جو آپ پر وہ تو اتر جاتا, محنت کا کچھ پھل ملتا, مگر انسان ہر وقت خطرے میں رہتا. جو مقام محنت سے حاصل ہوتا ہے اس مقام کو بچانا پڑتا. جب آپ ہی نے محنت سے حاصل کیا, آپ پر لازم ہے اسے بچاؤ. اور جو مقام خدا کے فضل سے حاصل, تو جو فضل کرتا وہی بچاتا ہے, جو فضل کرتا ہے وہی بچاتا ہے. تو محنت بھی ضروری ہے. محنت کرو گے تو اس فضل کے مستحق بنو گے. مگر محنت میں اخلاص نہیں تو بھی ناکامی. بڑی مشہور بات اکثر میں عرض کر دیا کرتا ہوں کہ محنت والے اور فضل والے کو اگر سمجھنا ہے تو ابلیس کا قصہ یاد کرو. ابلیس محنت کرتے کرتے اتنی محنت کی, حالانکہ اس کی محنت کچھ ناقص نہیں تھی, ایسی تھی کہ اس نے گروہ ملائکہ میں شامل کرا دیا. اس کی محنت ایسی تھی کہ جنت میں آنے جانے کی اجازت مل گئی. اس کی محنت ایسی تھی کہ عوام ملائکہ کو درس دینے کی ڈیوٹی بھی لگ گئی. ایسی محنت کی اس نے, پہنچا کہ نہیں, گروہ جن میں تھا, گروہ ملائکہ میں شامل کر دیا گیا. محنت تو کی, اپنے سے پہنچا, اور دیکھو اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا. بات مختصر تھی. اس جدول آدم کا سجدہ کرو. سب اور سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. فسجدوا, سب جھک گئے الا ابلیس ابا واستکبر, سجدہ کرنے سے انکار کیا, اپنی بڑائی چاہیے. دیکھا تقریباً 600 کروڑ برس تک محنت کرنے والا اپنی محنت بچا نہ سکا, اپنی ریاضت بچا نہ سکا. دیکھا محنت کرنے والوں کا حاش, بھروسہ کرو اپنی محنت, اور سارے فرشتے جھک گئے. تو آپ سوچیں گے نا کہ سب جھک گئے, یہ کیوں نہیں جھکا؟ تو اس کا بھی جواب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اصل میں جو دوسرے فرشتے جس مقام پر تھے وہ محنت سے ہی تھے, خدا کے فضل سے تھے, اور یہ محنت سے گیا. تو فضل والے بچ گئے, محنت والا چلا گیا. فضل والے جو تھے وہ بچ گئے, محنت والا چلا گیا. اسی لیے دوستو محنت والوں کو ہمیشہ کرنا چاہیے اور فضل والوں سے نہیں کرانا چاہیے. فضل والے کو خدا بچاتا ہے, فضل والوں کو خدا بچاتا ہے. تو اب ایک وہ ہے جو عبادتوں سے تو آپ کو دل کی صفائی ہوئی, اب اس کے بعد کامیابی کیا, صفائی کے بعد جو آپ عبادت کریں. ایک تو یہ ہے کہ راہ محنت کیا, اور ایک منزل کو پہنچ کر کیا. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلے دل کو ستھرا کرو, چاہے عبادت و ریاضت سے کرو, چاہے کسی کام کی نظر سے کرو, اور جب دل ستھرا ہو جائے اب خدا کا ذکر کرو, اب خدا کی یاد کرو, نمازیں پڑھو, تو اب یہ تمہاری کامیابی ہے. اب دوسری باتوں کو آگے پڑھانے میں کافی ٹائم لگ جائے گا, بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے.
آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ سب لوگوں کی مغفرت فرمائے.